گاؤں میں سلیم نام کا ایک شخص اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے اور ایک بیوی تھی۔ وہ ذمہ دار کے ہاں ملازمت کرتا تھا۔ ذمہ دار صاحب، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ ہاں اسلم، آؤ، دراصل میں تمہیں نوکری سے نکال رہا ہوں۔ ذمہ دار صاحب، آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں، دراصل ٹھنڈ کا موسم ہے اور کھیت میں تو کوئی اتنا کام ہے نہیں، اس لیے مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اسلم مایوس ہو کر گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جا کر وہ اپنی بیوی کو سب بتاتا ہے۔ جی اب ہم کہاں جائیں گے؟ یہ کمرہ تو ذمہ دار نے اس لیے دیا تھا کہ آپ اس کے ہاں نوکری کرتے تھے۔ پتہ نہیں، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ ابو، ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم نیا کمرہ بنا سکیں۔ بس بیٹا، میں تو کب سے پیسے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہاں تو مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ سخت سردی بھی شروع ہونے والی ہے، اب ہم کہاں رہیں گے؟ 2 دن بعد ان کو وہ کمرہ خالی کرنا پڑا۔ ہم اکرم بھائی کے گھر چلتے ہیں۔ اکرم اسلم کا بڑا بھائی تھا جو اسی گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اکرم بھائی، ذمہ دار نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے۔ اب ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا آپ ہمیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے سکتے ہیں؟ میرے بھائی آ جاؤ، جیسے ہم گزارا کرتے ہیں ویسے ہی تم بھی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اکرم کی بیوی اس سے کہتی ہے، آپ نے اپنے بھائی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ ہمارا تو اپنا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، ان کا پیٹ کیسے بھریں گے؟ چھوٹا بھائی ہے میرا، میں ان کو منع تو نہیں کر سکتا تھا نا۔ مجھے نہیں پتا، کل صبح ہی ان کو یہاں سے نکالو۔ یہ سب باتیں اسلم اور اس کی بیوی سن لیتے ہیں۔ جی سنیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے خود ہی چلے جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ ہمیں دھکے دے کے یہاں سے نکالیں۔ اگلے دن اسلم اپنے خاندان کو لے کر جنگل کی طرف بڑھتا ہے۔ وہاں پہ جب وہ جاتے ہیں تو چادر بچھا کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھنے لگتے ہیں۔ ابو، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، جنگل میں تو بہت خونخوار جانور بھی ہوتے ہیں۔ اچانک کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ سب بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور پیڑ پر چڑھ جاتے ہیں۔ ساری رات وہ پیڑ پر بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ اگلی صبح ابو، ہم ایسے کیسے زندہ رہیں گے؟ پیڑ پہ تو ٹھنڈ سے ویسے ہی بیمار ہو جائیں گے۔ ابو، کیوں نہ ہم اس پیڑ پہ لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیں اور اس میں رہ لیں؟ ہاں بیٹا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ سامنے والا پیڑ تو کافی بڑا ہے، ہم اس پہ کمرہ بنا سکتے ہیں۔ پھر وہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیتے ہیں۔ ابو، یہ پیڑ والا گھر تو بہت اچھا ہے، یہاں پہ تو سردی بھی نہیں لگتی۔ ہاں بالکل، اور یہاں پہ ہمیں یہ خوف بھی نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہمیں نکال دے گا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں طوفان آتا ہے اور اکرم کا گھر گر جاتا ہے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ اور تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ تم نے میرے چھوٹے بھائی کو بے گھر کیا اور اب آج ہم خود بے گھر ہو گئے، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ مجھے ان کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر وہ گاؤں میں ہمسایوں کے گھر جاتے ہیں۔
بھائی اکرم، ہمارے پاس تو ایک ہی کمرہ ہے اور سردی اتنی زیادہ ہے، ہم آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ ایسا کریں، اپنے چھوٹے بھائی کے پاس چلے جائیں۔ اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو گھر سے نکال دیا تھا؟ جس کے پاس جاؤ وہ یہی کہتا ہے کہ اپنے بھائی کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ بھی جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ راستے میں ان کو اسلم ملتا ہے۔ بھائی اکرم، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ بھابھی اور بچوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ اسلم، ہمارا گھر طوفان کی وجہ سے گر گیا اور اب ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور اسی وجہ سے آج ہم بھی بے گھر ہو گئے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اور بھائی اکرم آپ فکر مت کریں، میں نے پیڑ پہ چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اسلم، تم نے تو بہت اچھا کمرہ بنایا ہے اور تمہارا دل بہت بڑا ہے، تم نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ بھائی آپ فکر مت کریں، سامنے ایک اور پیڑ ہے، کل صبح میں اس پیڑ پہ لکڑی کا کمرہ بنا دوں گا اور پھر آپ وہاں آرام سے رہ سکیں گے۔ پھر دونوں بھائی مل کر محنت کرنے لگے۔ وہ لکڑیاں جمع کرتے اور بیچتے۔ چند مہینوں بعد دونوں نے محنت سے پیسے اکٹھے کیے اور گاؤں میں دوبارہ گھر بنا لیا اور خوشی خوشی رہنے لگے۔ ابو، مجھے تو پیڑ والا گھر ہمیشہ یاد رہے گا، جہاں پہ ہم سخت سردی میں رہے تھے اور جانور بھی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔